بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصار شہزادی، زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت سوم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت داری پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جماعت کے معیار کے مطابق کہانی، نظم یا واقعہ درست تلفظ اور لب و لہجہ سے بیان کر سکیں۔ کہانی، گفتگو، واقعہ یا تقریر سن کر سوالات کے زبانی جواب دے سکیں۔ جماعت کے معیار کے مطابق عملہ لکھ سکیں۔ تصویر یا خاکے کی مدد سے 8 سے 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ اس میں ضمیر کی نشاندہی کر سکیں، صوتیات کی پہچان اور استعمال کر سکیں، مترادف الفاظ کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ پڑھنے سے پہلے بتائیں، دیانتداری کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کفار مکہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خاص الفاظ: دیانتداری، وصف: خیانت، تنازع، خطرہ۔ دیانتداری کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا، دوسروں کی امانت کی حفاظت کرنا اور اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانتداری تھی، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق، سچا اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جوان تھے، اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری سے خوب واقف تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ اپنی قیمتی چیزیں جیسے سونا، چاندی، زیورات اور دیگر اہم اشیاء آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی امانت کی حفاظت کریں گے اور کبھی خیانت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک بار جب مکہ مکرمہ میں کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو قبائل کے درمیان تنازع ہو گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اتفاق سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے اور لوگوں نے خوشی سے کہا، یہ تو امین ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی دیانتداری سے اس تنازع کو حل کیا اور سب کو متفق کر دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی تھی، اس وقت مکہ مکرمہ کے حالات انتہائی خطرناک تھے۔ کفار مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے
बावजूद आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुकर्रमा के बहुत से लोगों की अमानतें थीं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और इन्हें हुक्म दिया कि वो मक्का मुकर्रमा में रुकें और तमाम अमानतें इनके मालिकों को वापस कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रात भर जाकर एक एक अमानत को उसके मालिक तक पहुँचाया। इसके बाद वो ख़ुद मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। ये वाक़या आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी की एक अज़ीम मिसाल है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान ख़तरे में होने के बावजूद दूसरों की अमानत की हिफाजत को मुक़द्दम रखा। आप नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके पास अमानत हो इससे इसके मालिक को वापस करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अमानत की हिफाजत हर हाल में करें। अगर कोई हमारे पास अपनी चीज़ अमानत रखे और वापसी का तकाज़ा करे तो इसे उसी वक्त वापस करें। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना तीसरा सबक नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी को बड़ी तफसील से पढ़ा है। इसमें ख़ास अल्फाज को पढ़ा है। इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज आए हैं, इन अल्फाज को आप गौर से पढ़ें, 2 या 3 मरतबा पढ़ने की कोशिश करें। अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क पे जाने से पहले ज़रा रुकें और बताएं कि मक्का के लोग नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन को किन अल्फाज से पुकारते थे।